میں اعلیٰ نوجوانوں توحید و سنت سٹی گجرانوالہ حضرت علامہ مولانا اعجاز احمد غزنوی صاحب کو وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ حضرت مولانا اعجاز احمد غزنوی صاحب۔ اس میں ایک میں آواز ہے، اس میں بس یہ ٹھیک۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أكمل الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وأعلى الرسل وأولى الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وقال تعالى في مقام آخر: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت البدع أو الفتن وسبت أصحابي فليظهر العالم علما، وإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا وأولانا وأرفعنا وأجملنا وأشرفنا وأحسننا محمدا عبده ورسوله. اللہ نے رونق بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے رونق بخشی ہے آسمان کو روشن، سارے بولیے ذرا تاکہ مجھے پتہ چلے آپ میری طرف ہی توجہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے رونق بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ اللہ نے رونق بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر، ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر، ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر، پوچھو ذرا اغیاروں سے۔ تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ تعریف صحابہ ثابت ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ذرا جو چپ بیٹھے ہیں وہ بھی میرے ساتھ بات کریں گے، بولیں گے تھوڑا سا۔ تعریف صحابہ ثابت ہے،
قرآن کے 30 پاروں سے۔ ابھی مجھے جب میں مسجد میں آ رہا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کا موضوع عظمت صحابہ ہے، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بالکل تھوڑے سے وقت کے اندر صحابہ کی عزت اور عظمت کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ میں دیکھوں گا کہ جب تک آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ رہے گی اور آپ ہنسی خوشی میری گفتگو کو سماعت فرمائیں گے تو میں گفتگو کروں گا۔ جب آپ کے چہروں سے اکتاہٹ نظر آئے گی تو میں چھوڑ دوں گا، اور یقین ہے کہ جب تک گفتگو کروں گا کہ نبی پاک کے صحابہ کی بات کرنی ہے، ان کی بات کرنی ہے کہ جنہوں نے ہمارے لیے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر دیے اور ہم تک اللہ کا قرآن پہنچایا، ہم تک نبی پاک کا فرمان پہنچایا۔ ان کی بات کرنی ہے کہ جنہوں نے اپنا تن دن ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا۔ آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے، اللہ نے انبیاء کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، وہ سلسلہ اللہ نے جناب سرور کونین ساقی کوثر تاجدار مدینہ فخر دو عالم محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مطہر منور معمر معطر بابرکت و باسعادت طیب و طاہر اطہر و مطہر اطید و اشرف عرفہ و اعلیٰ برتر و بالا ہستی جناب محمد رسول اللہ کے اوپر ختم فرما دیا۔ اب انبیاء کا معاملہ ختم ہوا تو اصحاب پیغمبر کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے پاس بڑوں کے اندر جناب صدیق اکبر تشریف لائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فاران کی چوٹی کے اوپر جا کے لا الہ الا اللہ کہہ کر آپ نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ وہ مدرسہ کیسا ہے؟ آج مدرسے ہم بھی بناتے ہیں، آج تعلیم گاہیں ہم بھی بناتے ہیں، لیکن ان تعلیم گاہوں کے لیے دھوپ سے بچنے کے لیے چھت موجود ہے، گرمی سے بچنے کے لیے اے سی کا نظام ہے، رات کو سونے کے لیے اقامت گاہوں کا نظام ہے، بارش سے بچنے کے لیے بہترین مکان کا انتظام ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے ایک مدرسہ بنایا۔ اس کی کوئی چار دیواری نہیں ہے، اس کا کوئی مکان نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے مدرسہ ہیں، اور اس مدرسے کے طلباء کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لے آئے صداقت کا سبق لے کر، حضرت فاروق اعظم تشریف لے آئے عدالت کا سبق لے کر، حضرت عثمان غنی تشریف لے آئے حیا کا سبق لے کر، حضرت علی المرتضیٰ تشریف لے آئے شجاعت کا سبق لے کر، امی عائشہ آ گئی فقاہت کا سبق لے کر، حضرت امیر معاویہ آ گئے سیاست کا سبق لے کر، حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے حضرت تفسیر کا سبق لے کر، عبداللہ ابن مسعود آ گئے حدیث کا سبق لے کر۔ یہ سارے صحابہ میرے آقا کے ارد گرد ستاروں کی طرح جمگٹھا لگائے بیٹھے ہیں، ہر کوئی سبق حاصل کر رہا ہے، ہر کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے، کوئی حدیث کا، کوئی تفسیر کا، کوئی صداقت کا، کوئی عدالت کا، کوئی فقاہت کا، کوئی سیاست کا، ہر کوئی سبق لے کے آ گیا ہے۔ میرے آقا نے 23 سال تک ان صحابہ پہ محنت کی، 23 سال تک میرے آقا نے ان کو پڑھایا۔ آج استاد اعلیٰ ہو تو شاگرد بھی اعلیٰ ہوتا ہے، آج استاد اچھا ہو تو شاگرد بھی اچھا ہوتا ہے، آج پیر اچھا ہو تو مرید بھی اچھا ہوتا ہے۔ میں قربان جاؤں، میرے اقلا نے میرے آقا کو ایسے شاگرد دیے تھے، میرے اللہ نے میرے آقا کو ایسے مرید دیے تھے، میرے اللہ نے میرے آقا کو ایسے جانسار دیے تھے، میرے
اللہ نے میرے آقا کو ایسے شاگرد دیے تھے، خدا کی قسم ان شاگردوں کی مثال حضرت آدم کے شاگردوں میں نہیں ہے، ان شاگردوں کی مثال حضرت نوح کے شاگردوں میں نہیں ہے، ان شاگردوں کی مثال حضرت صدیق اکبر کے جیسے شاگردوں کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں ہے، ان شاگردوں کی مثال حضرت عیسیٰ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ فرمایا مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو ایسے جانسار ایسے شاہ سوار دیے ہیں کہ سارے نبی آئے تھے، ان کو صحابہ بھی دیے تھے، لیکن صدیق جیسا ان کے پاس بھی نہیں تھا، فاروق جیسا ان کے پاس بھی نہیں تھا، عثمان جیسا ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ میرے پیغمبر مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ایسے شاگرد تھے، ابھی یہ دنیا میں نہیں آئے تھے، ان کے چرچے پہلے موجود تھے، ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، ان کے نام پہلے موجود تھے، ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، ان کی شان پہلے موجود تھی، ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، ان کی عزت پہلے موجود تھی، ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، ان کی فقاہت پہلے موجود تھی، ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، ان کی سیاست کے چرچے پہلے موجود تھے، ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، ان کا ناموس پہلے موجود تھا، ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، ان کی عظمت پہلے موجود تھی، ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، ان کی رفعت پہلے موجود تھی، ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، ان کی عفت پہلے موجود تھی۔ اللہ کیسے؟ فرمایا مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، میرے پیغمبر ابھی موسیٰ آئے تھے، عیسیٰ آئے تھے، میں نے جو کتابیں موسیٰ علیہ السلام کو دی، چرچے آپ کے صحابہ کے کیے، جو کتاب عیسیٰ علیہ السلام کو دی، چرچے آپ کے صحابہ کو دیے، جو کتاب میں نے داؤد خلیفۃ اللہ کو دی، چرچے آپ کے صحابہ کے تھے۔ مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ کی قسم اس آیت کا اتنا مزہ ہے، مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ابھی آئے نہیں، چرچے پہلے تھے۔ کیسے چرچے ہوئے؟ حضرت عمر فاروق جاتے ہیں بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے، بیت المقدس کے پاس پہنچے، لوگوں کے اندر شور مچ گیا، فاروق اعظم آگے، حضرت امیر المؤمنین آگے، پادری بیت المقدس سے نیچے اتر کر مسجد سے باہر آگے اور کہنے لگے بتاؤ تو صحیح کون ہے تمہارا خلیفہ، بتاؤ تو صحیح کون ہے تمہارا امیر المؤمنین، وہ جو سواری میں بیٹھا ہے وہ خلیفہ ہے یا جو مہار پکڑ کر لگام پکڑ کر پیدل آگے آگے چل رہا ہے وہ خلیفہ ہے؟ ارے بتاؤ کون خلیفہ ہے؟ تو بتایا گیا جو سوار ہے وہ غلام ہے، جو مہار پکڑ کر چل رہا ہے وہ خلیفہ ہے۔ تو پادری پیچھے مڑ کر بیت المقدس کی طرف دیکھ کے کہنے لگا لوگوں ایک نشانی پوری ہو گئی۔ پھر پادری آگے بڑھا، آگے بڑھ کے حضرت امیر المؤمنین کو کھڑا کر دیا اور کھڑا کر کے میرے خلیفہ، میرے امیر، حضرت امیر المؤمنین، حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم جو بادشاہ ہے، 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرنے والا خلیفۃ المسلمین، جو لباس پہن کے آتا ہے اس نے اس لباس کے اندر پیبند گننے شروع کر دیے، اس لباس کے اندر لگی ہوئی ٹاکیاں گننی شروع کر دی، 1 2 3 4 10 11 12 17 میں جا کے ٹھہر گیا اور پھر اور تلاش کرنے لگا، ملی کوئی نہ، پیچھے مڑ کے دیکھ کے کہنے لگا لوگوں دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا او بھائی یہ کیا نشانیاں پوری کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بتائیں گے بعد میں، پہلے ہم بیت المقدس کی چابی آپ کے حوالے کرتے ہیں، یہ چابی آپ لے لیں، آپ خلیفہ، ہم آپ کو مانتے ہیں۔ او بھائی
بھائی نشانیاں کیسی تھی؟ تو وہ کہنے لگا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے ایک خلیفہ آئے گا جو بیت المقدس کو فتح کرے گا، میری کتاب کے اندر لکھا ہے جب وہ آئے گا اس کا جو ملازم ہوگا، اس کا نوکر ہوگا، اس کا غلام ہوگا، اس کا خادم ہوگا، وہ سواری پہ سوار ہوگا اور وہ خود بہار پکڑ کے پیدل چل رہا ہوگا، اور اس کے بدن کے اوپر جو لباس ہوگا اس لباس کو ٹاکیاں لگی ہوں گی، 17 پیوند لگے ہوں گے۔ یہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ ابھی دنیا میں نہیں آئے، اللہ نے آسمانوں کے اندر نازل ہونے والی کتاب کے اندر چرچے پہلے ہی کر دیے۔ مثلہم فی التوراۃ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، یہ میرے آقا کے شاگرد ہیں۔ وقت گزرا، آج پنجاب کالج کا امتحان ہو، یونیورسٹیوں کا امتحان ہو، مدارس سکولوں کا امتحان ہو، سالانہ امتحان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولیے ذرا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کے چہرے مسکراہٹ ہے، مجھے پتہ چل رہا ہے ماشاءاللہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ میرے آقا کے صحابہ ہیں، اللہ اکبر، یہ میرے آقا کے صحابہ ہیں۔ میں نے کہا اے قرآن بتا تو صحیح، ان کا امتحان بھی ہوا کہ نہ ہوا؟ ان کا امتحان کسی نے لیا کہ نہ لیا؟ یہ ابوبکر آگے، امتحان ہوا کہ نہ ہوا؟ فاروق اعظم آگے، امتحان ہوا کہ نہ ہوا؟ تو مجھے پتہ چلا اولئک الذین امتحنا، اولئک الذین امتحنا، امتحان ہوا، امتحان ہوا۔ بڑی مزے کی آیت ہے، امتحان ہوا، کس نے لیا؟ میں نے پوچھا کس نے لیا؟ صدیق کی صداقت کا امتحان لینا ہے تو کون لے سکتا ہے؟ دنیا میں کون سا انسان ہے؟ کیونکہ ان شاگردوں کا امتحان کوئی اور نہیں لے سکتا۔ میرے وجدان نے کہا، میرے تخیل نے کہا، میرے امیجن نے کہا، میرے ذہن نے کہا، میری عقل نے کہا، میری سمجھ نے کہا، میرے فہم نے کہا او بھائی ان کا امتحان لینا ہے، کوئی عام تو لے سکتا نہیں۔ ایک ہی شخصیت دنیا کے اندر موجود ہے، خدا کی قسم اس سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ وہ کون ہے؟ سرور کونین ہے، ساقی کوثر ہے، تاجدار مدینہ ہے، فخر دو عالم ہے، محبوب کبریا ہے، احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے، مطہر بھی ہے، منور بھی ہے، معمر بھی ہے، معطر بھی ہے، بابرکت بھی ہے، باسعادت بھی ہے، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، اطیب و اشرف بھی ہے، عرف و اعلیٰ بھی ہے، برتر بالا بھی ہے۔ آپ کی سیرت بھی بے مثال، آپ کی صورت بھی بے مثال، آپ کی عزت بھی بے مثال، آپ کی عظمت بھی بے مثال، آپ کی رفعت بھی بے مثال، آپ کی عفت بھی بے مثال، آپ کا ناموس بھی بے مثال، آپ کا تقدس بھی بے مثال، آپ کی رسالت بھی بے مثال، آپ کی امانت بھی بے مثال، آپ کی شرافت بھی بے مثال، آپ کی جرت بھی بے مثال، آپ کی شجاعت بھی بے مثال، آپ کے گفتار بھی بے مثال، آپ کے انداز بھی بے مثال، آپ کے اقوال بھی بے مثال، آپ کے افعال بھی بے مثال، آپ کی رفتار بھی بے مثال، آپ کا کریکٹر بھی بے مثال، آپ کی انابت بھی بے مثال، آپ کی استقامت بھی بے مثال، آپ کا علم بھی بے مثال، آپ کا حلم بھی بے مثال، آپ کا درس بھی بے مثال، آپ کی تنفیس بھی بے مثال، آپ کی وفا بھی بے مثال، آپ کی حیا بھی بے مثال، آپ کا لحن بھی بے مثال، آپ کا شکوہ بھی بے مثال، آپ کا صبر بھی بے مثال، آپ کی وفائیں بھی بے مثال، آپ کی ادائیں بھی بے مثال، آپ کی دعائیں بھی بے مثال، آپ کی وفائیں بھی بے مثال، آپ کا تقوی بھی بے مثال، آپ کا نام بھی بے مثال، آپ کا مقام بھی بے مثال، آپ کا جہان بھی بے مثال، آپ کا کلام بھی بے مثال، آپ کا نام بھی بے مثال، آپ کی بیٹیاں بے مثال، آپ کے سسر بے مثال، آپ کا کنبہ بے مثال، آپ کا قبیلہ بے مثال، آپ کا خاندان بے مثال، آپ کی عبادات بے مثال، آپ کی ریاضات بے مثال، آپ کی نماز بے مثال، آپ کا روزہ بے مثال، آپ کا حج بے مثال، آپ کی زکوٰۃ بے مثال، آپ کی بقرہ بے
مثال، آپ کی فاتحہ بے مثال، آپ کی آل عمران بے مثال، آپ کے یار بے مثال، آپ کی صداقت بے مثال، اور صداقت والا صدیق بھی بے مثال، آپ کی عدالت بے مثال اور عدالت والا فاروق بھی بے مثال، آپ کی حیا بے مثال اور حیاؤں والا عثمان بھی بے مثال، آپ کی شجاعت بے مثال اور شجاعتوں والا علی بھی بے مثال، آپ کی سیاست بے مثال اور سیاست والا امیر معاویہ بھی بے مثال، آپ کی تفسیر بھی بے مثال اور تفسیر والا عبداللہ ابن عباس بھی بے مثال۔ جی ہاں، آپ اتنے بے مثال، آپ اتنے بے مثال کہ حضرت جابر میری طرف حضرت جابر کبھی چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی میرے پیغمبر کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی بدر منیر کو دیکھتے ہیں، کبھی روح حبیب کو دیکھتے ہیں، موازنہ کر کے مقابلہ کر کے یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ۔ یہ نہیں کہا چاند جیسے ہیں، کہا چاند سے بھی اعلیٰ، چاند سے بھی زیادہ حسین، چاند سے بھی زیادہ اجمل، چاند سے بھی زیادہ احسن ہے، چاند جیسے نہیں۔ کیوں؟ چاند سے تشبیہ دینا کیا انصاف ہے؟ چاند کے چہرے میں چھائیاں ہیں، میرے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ جناب حسان نے میرے آقا کا چہرہ دیکھا، کہنے پہ مجبور ہو گئے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ پنجابی کے شاعر نے ترجمہ کیا، کمال ہی کر دیا، کہنے لگا کسے ماں اے ہو جا سونا نہیں جنیا، جویں اپنی مرضی مطابق او بنیا، سوپن نفاست تے پھلاں دا سہرا، میں قربان اللہ محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہائے کر سکتی، بڑی ریجنال اے تصویر کٹی، حسینہ جمیل آندہ مومن لیتا، رب محمد بنا کے قلب توڑ دیتا۔ میں نے کہا امتحان لینا ہے تو یہ شخصیت لینا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اولئک الذین امتحنا، اور بھئی صحابہ کا امتحان لینا ہے، صحابہ کا کسی اور کا نہیں، کسی اور کا نہیں، صحابہ کا امتحان لینا ہے۔ تو میں نے کہا کون لے گا؟ یہی لے سکتے ہیں، لیکن میرے وجدان نے، میرے فہم نے مجھے خود جواب دے دیا، نا بابا نا، آقا امتحان نہیں لیں گے، اس لیے کہ اگر سرور کونین، ساقی کوثر، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، محبوب کبریا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الف مرتن بکل ذرتن، زمین کے جتنے ذرے ہیں میرے آقا کے اوپر ہر ذرے کے بدلے کروڑوں دفعہ درود و سلام ہو۔ آقا نہیں لے سکتے، کیوں نہیں لے سکتے؟ اس لیے کہ کل کوئی یہ نہ کہے، توجہ، کل کوئی بولیے، کل کوئی، میرے ساتھ میرے بڑے ہی پیارے بھائی غلام عباس بٹ صاحب آئے ہیں، میں نے ان سے کافی کچھ سیکھا۔ جب میں 10 سال پہلے ان سے ملاقات ہوئی تو یہ میرے ساتھ بیٹھ کے ایک بات کیا کرتے تھے، انہاں کو سیکھی ہے پھر مڑ کے آکھی نہیں۔ آدھے ہن جدو خطیب آتا ہے نا تقریر کرنے واسطے، بس ٹھیک تقریر کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر کہاں شروع کرتا ہے، بڑی دور دا سفر کر کے آئے ہیں، تھکے بھی ہوئے ہیں، طبیعت بھی ٹھیک نہیں سی، تو پر تواڈی محبت کھچ کے لے آئیے، یہ خطیب کہتے ہیں۔ 10 سال پہلے نا 2 باری مینوں آکھیا، میں کدھرے جا کے یہ گل نہیں آکھی، تو میں آخری بھی کوئی نہیں کہ میں 2 مہینے بیمار رہا ہوں، میں نہیں دسنا، ٹائیفائڈ بخار تھا، میں بیان کے لیے نہیں جاتا، سینے کا مسئلہ ہوتا ہے، درد ہوتی ہے، کمزوری زیادہ ہے، تو میں نہیں جاتا، تو لیکن میں آ گیا ہوں کیونکہ میری عادت ہے، جو بات میں کرتا ہوں اگر تاریخ دیتا ہوں تو پھر میں وہاں پہنچتا بھی ہوں، پر میں نہیں آکھنا بھائی صاحب، میں نہیں آکھنا، پر تسی تو کچھ بولو نا میرے نال، میں ایک گل تمہیں سمجھا کے جانی ہے، ایک بات میں نے آپ کو سمجھا کے جانی ہے انشاءاللہ۔ اولئک الذین، آج کالے منہ والے
کالے 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 دل والے، کالے عقیدے والے صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں. اگر یہ بات آپ نے یاد کر لی، انشاءاللہ کوئی کالے عقیدے والا آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا. اولئک الذین امتحنا، اللہ نے امتحان لیا. کس نے لیا؟ آقا نے نہیں لیا. کل کوئی یہ نہ کہے کہ آقا دلوں کے راز تو جانتے نہیں تھے، علیم بذات الصدور تو نہیں تھے. ان کو کیا پتا صدیق کے اندر کیا تھا، باہر کیا تھا؟ ان کو کیا پتا فاروق اعظم کے اندر کیا تھا، باہر کیا تھا؟ ان کو کیا پتا عثمان غنی کے اندر کیا تھا، باہر کیا تھا؟ ان کو کیا پتا حضرت علی کے اندر کیا تھا، باہر کیا تھا؟ جو میری بات سن کے مسکرا رہے ہیں، اللہ آپ کو مسکراتا ہوا رکھے. آپ میری بات کی تہہ تک پہنچ چکی ہیں میرے کہنے سے پہلے ہی. اولئک الذین امتحنا، اللہ نے امتحان لیا. کیوں؟ اللہ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے رازوں کو جانتا ہے، دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، سینوں کے رازوں کو جانتا ہے. اس کو پتا ہے ابو بکر آیا تو کس مقصد کے لیے آئے، فاروق اعظم آئے تو کس مقصد کے لیے آئے، عثمان غنی آئے تو کس مقصد کے لیے آئے، علی المرتضیٰ آئے تو کس مقصد کے لیے آئے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے امتحان لیا. میں نے کہا یا اللہ پیپر ہوئے تھے، کیونکہ پیپروں میں نقل بھی لگ جاتی ہے. یا اللہ پیپر ہوئے تھے کیونکہ پیپر کے اندر بوٹی بھی چل جاتی ہے. اولئک الذین امتحنا، اللہ نے امتحان لیا. میں نے کہا یا اللہ کیسے لیا؟ فرمایا قلوبہم، پیپروں کے ذریعے نہیں، میں اللہ نے دلوں کا امتحان لیا. اور میں نے صدیق کے دل کے اندر جھانک کے دیکھا، میں نے فاروق کے دل کے اندر جھانک کے دیکھا. میں نے پیپر نہیں لیے، دلوں کا امتحان لیا. تو میں نے کہا یا اللہ امتحان کے بعد رزلٹ، امتحان کے بعد نتیجہ، رزلٹ اردو بازار سے، گجرانوالہ کے اردو بازار سے، کمپیوٹر سے، آن لائن معلوم کرنا پڑے گا. یا اللہ کہاں ہے رزلٹ؟ ہائے ہائے ابو بکر صدیق کا رزلٹ آ رہا ہے. یا اللہ کہاں ہے؟ مجھے بتایا گیا صحابہ کا رزلٹ معلوم کرنا ہے تو تاریخ کی کتابوں میں نہیں. جزاک اللہ، سبحان اللہ اونچی آواز سے بات سمجھ آ رہی ہے. اگر صحابہ کا رزلٹ پتا کرنا ہے تو تاریخ کی کتابوں سے نہیں. صحابہ کا رزلٹ پتا کرنا ہے تو انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں. کہاں سے؟ تو جواب آیا ذالک الکتاب. ہاں قرآن میں صحابہ کا رزلٹ پتا کرے گا، مل جائے گا. میں نے قرآن کھولا، سبحان اللہ، میں نے قرآن کھولا تو پہلے صفحے پہ مجھے ایک بات نظر آئی، ذالک الکتاب، سائن ہوندی الحمدللہ، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب. اور صحابہ کا رزلٹ معلوم کرنے والے پہلے ایک گل یاد کر لے، ذہن نشین کر لے، پکا لے کہ اس کتاب دے وچ صحابہ دا رزلٹ نتیجہ موجود ہے. جے اس کتاب دے وچوں رزلٹ ویکھنا ہی تو پہلی گل یاد کر، اے دے وچ شک نہ کری. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور صحابہ کا نتیجہ پتہ کرنا ہے تو پھر اس کتاب میں شک. ہائے اللہ تیری عزت پہ قربان جاؤں، اللہ تیرے بار بیان کرنے پہ قربان جاؤں. تو ککھ نہیں چھڑیا کالیاں دے پلے، ککھ نہیں چھڑیا. قرآن دے وچ قرآن گواہیاں پہ دیں دے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. صحابہ کا نتیجہ اس کتاب میں. لیکن کتاب پڑھنے سے پہلے، رزلٹ معلوم کرنے سے پہلے جو نتیجہ آ جائے اس میں شک، اس میں شک. کیوں؟ شک کرے گا بے ایمان کہلائے گا، شک کرے گا
کافر کہلائے گا، شک کرے گا، مرتد کہلائے گا، شک کرے گا، جہنمی کہلائے گا، شک کرے گا، اسلام سے نکل جائے گا، شک کرے گا، کوئی نماز قبول نہیں، شک کرے گا، کوئی روزہ قبول نہیں، شک کرے گا، کوئی تلاوت قبول نہیں، شک کرے گا، کوئی اعتکاف قبول نہیں، شک کرے گا، کوئی ریاضت قبول نہیں، میں کیا اللہ نہیں کردا؟ بولو میں کیا اللہ نہیں کردا؟ ذالک الکتاب، مجھے تو صدیق سے عشق ہے، مجھے تو صحابہ سے عشق ہے، مجھے تو امیر معاویہ سے عشق ہے، میں کون ہوتا ہوں شک کرنے والا؟ کتاب ہو رب کی تو میں شک کروں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر مجھے بتایا گیا اولئک ہم الفائزون، صحابہ کا رزلٹ یہ ہے، یہ کامیاب ہیں، اولئک ہم المہتدون، یہ ہدایت یافتہ ہیں، اولئک حزب اللہ، اور صحابہ کا رزلٹ پتہ کرنا ہے تو پھر اللہ نے بھی دعویٰ کر دیا، اے میرے پیغمبر صحابہ کا رزلٹ یہ ہے، اولئک حزب اللہ، یہ یار تیرے ہیں، دوست تیرے ہیں، رفیق تیرے ہیں، محب تیرے ہیں، جانسار تیرے ہیں، لیکن میرے پیغمبر بیلی تیرے نے تے فوج میری ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ پھر قرآن مجید نے ایک عجیب واقعہ بیان کیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ توجہ ہے، میرا ٹائم کنا رہ گیا؟ اللہ منہ دس دے ہونا تاکہ اس صاحب نہ مٹ رہا۔ اب سنیے گا، توجہ کیجئے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، چلو ٹھیک ہو گیا، میرے آقا کے پاس آگے اس دور کے کالے عقیدے والے آگے، کالے نظریے والے آگے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کالے عقیدے اور کالے نظریے والے آگے۔ میرے آقا سے آگ کہتے ہیں کون ہے؟ یہ مکہ کے چودھری ہیں۔ کون ہے؟ یہ مکہ کے وڈیرے ہیں۔ کون ہے؟ یہ مکہ کے بڑے سیاستدان ہیں۔ کون ہے؟ یہ مکہ کے مالک کہلائے جاتے ہیں۔ آگے اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، پر ساڑھی ایک شرط ہے، ہماری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ فرمایا کہ جب ہم آئیں ساڑھیاں شانہ، ساڑھیاں عزتاں ایک گوارا نہیں کر دیاں کہ جس چٹائی تے بلال بوے اسی بھی اتھے بوئیے، جس چٹائی پہ مصعب بیٹھے ہم بھی وہاں بیٹھے، جس چٹائی پہ سلیمان فارسی بیٹھے ہم بھی وہاں بیٹھے، اسی انہاں دے نال نہیں بیٹھ سکتے۔ ہم جب آئیں آپ ان کو اٹھا دیا کریں، آپ ان کو پیچھے ہٹ دیا کریں۔ ہم ملک، ہم آج دی زبان اسی چودھری، اسی وڈیرے، اسی رانے، اسی راجپوت، کیونکہ یہ برادریاں پہلے وہ برادریاں اور تھی، آج برادریاں اور ہیں، پر برادری دے وچ جڑا وڈا ہوندا ہے وہی اپنے آپ کو سارے نال وڈا سمجھدا ہے، غریباں نوں تو کوئی سمجھدا ہی کوئی نہیں۔ تو وہ آگے یہ غریب ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جب ہم آئیں گے آپ ان کو اٹھا دیجئے گا، یہ اٹھ جائیں گے، ہم آپ کی بات سننے کے لیے، سارے بولیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شرط ایک لمحے کے لیے مان لی۔ اے تھے میرے اپنے نے، اے تھے میرے، یہ تو میرے اپنے ہیں، یہ اٹھ جائیں گے، یہ چلے جائیں گے، یہ پیچھے ہٹ جائیں گے، انہیں کچھ آخنا بھی کوئی نہیں، یہ تو میرے اوپر جانے قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جائیں اور یہ مکے کے چودھری آ کر مسئلہ توحید سمجھ لیں تو پھر مجھے قبول ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منظور کر لیا، آپ نے منظور کیا۔ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا رب جبریل سے بول پڑے، اے جبریل، جی رب جلیل دوڑ کے جائیے
اور میرے لاڈلے محبوب پیغمبر سے کہہ دیجئے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کے مرید جو ہوئے، لیکن میرے پیغمبر وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، میں اللہ عرش کے اوپر بیٹھ کر ظاہری طور پہ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں اللہ کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ یہ غریب صحابہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے جدا ہو جائیں، آپ سے پیچھے ہٹ جائیں اور چودھری آ کے بیٹھ جائیں۔ نہ میرے پیغمبر، نہ مجھے ابو جہل پیارا نہیں لگتا، مجھے آپ کا بلال پیارا لگتا ہے، مجھے ابو لہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے آپ کا سلیمان فارسی زیادہ پیارا لگتا ہے، لہٰذا آپ صحابہ کو بلائیے اور ان سے کہہ دیجئے جتنے میں اتھے تسی، مجھ سے تم جدا نہیں ہو سکتے۔ لیکن میرے محبوب پیغمبر، آپ نے تھوڑی دیر کے لیے یہ فیصلہ مان لیا تھا، لہٰذا اب جب صحابہ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ نے ان سے کہنا ہے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ۔ ہائے کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یہ میں نے اللہ نے کیا کہا؟ کاتبہ۔ جب یہ صحابہ آپ کے پاس آئیں تو ان سے کہہ دیجئے گا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ۔ او میرے صحابہ، تمہاری عزت، تمہاری عظمت، تمہاری شان اتنی زیادہ ہے، عرش پہ اللہ بھی تمہیں سلام کہتا ہے، فرش پہ میں محمد بھی تمہیں سلام کہتا ہوں۔ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اللہ بھی تمہیں سلام کہتا ہے، اللہ بھی تمہیں سلام کہتا ہے۔ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، نبی علیہ السلام نے کہا حی علی الجہاد، جہاد کے لیے مال لے کے آؤ۔ سنا ہے واقعہ؟ پھر نہ سنا ہوں؟ اچھا حی علی الجہاد، جہاد کے لیے صحابہ اٹھے، گھروں میں گئے، مال اکٹھا کیا۔ کچھ صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تڑپ اٹھے۔ آقا نے کہا حی علی الجہاد، جہاد کے لیے لے آؤ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کہاں سے لائیں؟ وہ گئے، صبح سے لے کے شام تک گرمی کے موسم کے اندر سارا دن انہوں نے مزدوری کی، شام کو جول ملا، میرے آقا کی جولی کے اندر لا کے رکھ دیا، اور پھر میرے آقا نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا، اللہ اللہ فی اصحابی، اوے لوگو، اوے بات میں آنے والوں، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، لا تتخذوا من بعدی غرضا، اور میرے جانے کے بعد ان کو کوئی طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنائے۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کوئی طعنہ، کوئی نشانہ، کوئی بری بات، کوئی بہتان، کوئی الزام میرے صحابہ پہ نہ ڈالنا۔ کیوں؟ اس لیے بات پہ آنے والوں نسبت دیکھنا، نسبت دیکھنا، اور ان کی نسبت کدھر ہے، ان کا نسبت کدھر ہے، کس کے شاگرد ہیں، کس کے مرید ہیں، کس کا چہرہ انہوں نے دیکھا ہوا ہے، لہذا طعن و تشنیع کا نشانہ۔ پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر بعد میں آنے والے احد پہاڑ جتنا سونا بھی، احد پہاڑ جتنا سونا بھی، اور میرے صحابہ ایک مٹھ جو، خدا دی قسم نسبت ہی کوئی نہیں، ایک مٹھ جو، کیا ہے ایک مٹھ جو؟ آج کوئی ایک تولہ سونا لے آ کے مدرسے دے دے ہمارا، بلکہ تولہ کی لے ہونا ہون دے 10-10 روپے دیئے جنتاں وک دیاں پھر دیاں نے۔
انجی ہے کہ نہیں؟ 5 روپیے مسجد 10 روپیے جنت لے جاؤ. ہاں ملتی ہے جنت، بالکل ملتی ہے بالکل. میرے ماموں ہیں جس گاؤں میں رہتے ہیں، 5 روپیے کوئی دے کے جائے نا تو وہ 7 پشتاں دیاں بخشواندے نے. کنیاں؟ اتلا سپیکر چلتا کنیاں؟ میں کہا ماموں 5 روپیے دے ایڈا لمحہ لان، کہنے نہ کریے دے 5 بھی نہیں آتے. جے نہ کریے تے 5 بھی نہیں آتے. رائے فلاں صاحب فلاں کے دادا انہیں اپنے دادے واسطے پردادے واسطے 5 روپیے دیتے نے. اللہ سارے نوں ہاں ملتی ہے جی، ملتی ہے ملتی ہے. 5 روپے کی جنت بھی ملتی ہے، بالکل ملتی ہے. جبریل آ گئے، یا رسول اللہ میرے آقا نے کہا جبریل آج پریشان ہو، چہرے پہ گھبراہٹ ہے، بڑے پریشان نظر آ رہے، کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ آج اللہ نے مجھے جہنم دکھائی ہے، آج اللہ نے مجھے جہنم دکھائی ہے. میں جبریل بھی اس کی ہولناکی خوفناکی کو برداشت. اس کا تھوڑا ساؤنڈ کھولیں، تھوڑا ساؤنڈ، میرا زور زیادہ لے رہی ہے. میں جبریل بھی برداشت نہیں کر سکا. اور باتیں ہیں. یا رسول اللہ اللہ نے جو مجھے جہنم دکھائی ہے اس میں جہنمیوں کو جو لباس پہنایا جائے گا نا، اگر وہ لباس صرف آسمان سے نیچے لٹکا دیا جائے تو دنیا کی ہر شے پگھل جائے، کچھ بھی باقی نہ رہے، ہر شے ختم ہو جائے. اتنا خوفناک، اتنا علمناک. یار بیٹھے ہوئے ہیں، دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اسی نے جتھے کوئی لگا رہے، جتھے کوئی لگا. خدا کے لیے ایک دوسرے پہ احسان کیا کرو. 5 روپے کی جنت مل جاتی ہے، لیکن یہ خلوص ہو تو کیا ہو، 5 کی بھی جنت ہے. جنت قیامت کا دن ہوگا، یوں 2 لائنیں 17، ایک میں جنتی ایک میں جہنمی. ایک جہنمی کالا سیاہ چہرہ کہ جہنم میں جانا ہے، کالا سیاہ چہرہ، پریشان، مغموم، دکھی، بہت پریشان ہے. ایک جنتی کے اوپر نظر پڑے گی، بھاگتا ہوا آئے گا اور آگے کہے گا یار مجھے پہچانا ہے، میں فلاں ابن فلاں ہوں. ہاں پہچانا ہے. یاد ہی یارو ویلا یاد ہی کہ ایک باری تینوں پیاس لگی ہوئی سی تے تو مینوں آکھیا سی پانی دا گلاس پیا دے، تے میں پانی دا گلاس لے کے تیرے کول آیا، تینوں پیایا سی. میرا احسان یاد ہی؟ کہندا آہو تو پانی دا گلاس پیایا سی. مفتی عمر صاحب کو ہم ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. توجہ کیجیے گا میری طرف. جی یاد ہے وہ پانی کا گلاس آپ نے مجھے پلایا تھا. کہنا یار کچھ کر سکنے، آج کچھ کر سکتے ہو میرے لیے تو کچھ کرو. وہ جنتی اللہ کے پاس چلا جائے گا، سجدے میں گر کے اللہ سے دعا کرے گا، سفارش کرے گا، سفارش ہوگی. سفارش حافظ بھی سفارش کریں گے، انبیاء بھی کریں گے، اولیاء بھی کریں گے، امام مسجد بھی انہاں دی کرن گے جڑے پیار بھی کرتے ہیں. کیونکہ مسجد 2 قسم کے لوگ ہوندے نا. خدا کی قسم آپ ان کا مول نہیں دے سکتے. یہ علماء جو ہے نا آپ کے پاس، اگر انہوں پیسہ لینا ہوتا کچھ اور دیکھتے، پھر مسجد میں نہ آتے آپ کے پاس. یہ جو آپ کے پاس تھوڑی سی تنخواہ لے کے مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں. یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل جنت بھی جانا تے انہاں دے نال جانا جے. تے پیار پالو، چنگی گل ہے، بلا وجہ تنقید نہ کیا کرو. تو پہچانا وہ چلا جائے گا اللہ کے بعد. یا اللہ اس نے دنیا میں میرے ساتھ ایک احسان کیا تھا. کیا احسان کیا تھا؟ پانی پلایا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے آج اس کے احسان کا بدلہ چکا دے، جا اس کو لے کے تو جنت کے اندر چلا جا. ایڈی سونی گل سنائیے دے، ایڈی مٹھی، سبحان اللہ. اس کو لے کے جنت میں چلا جا. جی پنجاں دی بھی ہے جنت، تو پنجاں دا پانی دا گلاس تو نہیں لبدا جنت. لیکن جے کی ہوئے
بولیے بولیے بولیے، کیا ہو؟ خلوص ہو۔ اور خلوص نہیں ہے، ایک نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن اس کے اعمال پورے ہوں گے۔ حدیث سنیے گا، اعمال پورے ہوں گے، حکم ہوگا لے جاؤ جنت کے اندر، جنت میں چلا جانے لگے گا، تو ایک دوسرا بندہ، اس کا دنیا کا کوئی دوست، بیلی، یار، سجن، کزن، بھائی، پیارا، محبوب، کوئی چنگا، وہ آ کے اس جنتی کو چمٹ جائے گا اور جنتی کو چھوڑے گا نہیں، وہ چھڑائے گا، یہ نہیں چھوڑے گا، وہ چھڑائے گا۔ تنگ ہو کر جنتی اللہ کے سامنے، یا اللہ یہ مجھے چھوڑتا نہیں ہے، جنت میں جانے نہیں دیتا۔ اللہ کہے گا بھائی تو نے اس کو کیوں پکڑ رکھا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ اس نے دنیا میں میرے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، زیادتی کی، ظلم کیا۔ وہ کہے گا یا اللہ مجھے آپ کی عزت کی قسم ہے، نہ ایدی جان زیادتی کی تھی ہے، نہ ایدی مال زیادتی کی تھی ہے، نہ ایدی عزت ظلم کیتا، ککھ نہیں کیتا۔ وہ کہے گا، اللہ کہیں گے بھئی یہ کہتا کچھ نہیں کیا، تو کہتا ہے اس نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا، کیا ظلم کی ہے؟ سنیے گا رام کے والوں، مدنی مسجد والوں، خدا کے لیے ذرا کانوں کی کھڑکیاں سن کے اس کو کھول کے سنیے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پوچھے گا کیا زیادتی کی ہے؟ وہ جواب میں کہے گا یا اللہ میرا یار سی، میرا سجن سی، میرا بیلی سی، بڑا ہی پیار سی، لیکن سارے کام ساتھ تھے، ٹور پہ جانا ساتھ تھا، یاری ساتھ تھی، ہوٹلنگ ساتھ تھی، دعوتیں ساتھ تھی، محبتیں ایک تھی، لیکن جدو نماز دا ویلا ہوندا سی، نیکی دے کام دا ٹائم ہوندا سی، آپ ہی ٹر جاندا سی تے مینوں نہیں سی آخدا، تے اسی آخنے ہاں انہوں نہیں پتا نماز پڑھنی ہے، اس کو نہیں پتا نماز فرض ہے۔ بھئی پتا ہے، ایک اس کا فرض ہے، ایک میرا اور آپ کا فرض ہے، میرا اور آپ کا بھی ایک فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں واقعی زیادتی کی ہے۔ جنتی سے یہ نہیں کہیں گے چل تو اس کو لے کے جنت میں چلا جا۔ میرے استاد مفتی ظہیر الدین بھاور کشمیری صاحب یہ حدیث بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ جہنمی سے کہے گا تو اس کو لے کر جہنم میں چلا جا۔ الا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، دنیا کی پوچھ بعد میں ہوگی، خاندان کی پوچھ پہلے ہوگی، یاروں کی پوچھ، رشتہ داروں کی، محلے داروں کی پوچھ پہلے ہوگی۔ تو 5 روپے دی بھی جنت ہے، اتنی بڑی جہنم۔ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے جہنم کو بجھاؤ، یا رسول اللہ کیسے بجھائے جہنم کو؟ فرمایا ولو بتمرۃ، اتنی بڑی جہنم کیسے بجھا سکتے ہیں؟ تو جواب میں آیا او بھائی میں امیروں کا نبی نہیں ہوں، غریبوں کا بھی نبی ہوں۔ اگر امیر صدقہ کر سکتا ہے تو غریب بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ غریبوں خوش ہو جاؤ، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو بجھا دو، ولا بتمرۃ، صدقے کی طاقت نہیں ہے، خلوص سے نیت کے ساتھ ایک کھجور دے دو، اللہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ اللہ دے ہاں کی چل رہا ہے؟ بولیے بولیے کیا چلتا ہے؟ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ فرمایا بعد میں آنے والے احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں دے دے، میرے صدیق سے لے کر ادنا صحابی تک اگر ایک مٹھ جو اللہ کے راستے میں دے دے، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نسبت دیکھو، نسبت آقا کی طرف نسبت ہے، کس کی طرف ہے؟ آخری حدیث ہے، آخری 1-2 حدیث پھر اجازت چاہوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے لیکن بیان کر دیتا ہوں، آپ نے اذا ظہرت البدع او الفتن وسبت اصحابی فلیظہر العالم علما وان لم يفعل فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ دوسری احادیثیں اسی حدیث کی تائید بھی کرتی ہیں۔ میرے آقا نے ایک دفعہ فرمایا کہ جس نے صحابہ کے اوپر تان کیا، صحابہ کو پورا بلا کہا، صحابہ کو نشانہ بنایا، میرے آقا نے فرمایا اور دیکھو تو صحیح، اللہ نے میرا بھی انتخاب کیا ہے، میرے صحابہ کا بھی انتخاب کیا ہے، اور رب کعبہ کی قسم ہے اللہ کا انتخاب غلط ہے، اللہ کا انتخاب غلط ہے، اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا، اور جس کا انتخاب اللہ کرے پھر اس کی عزت کا کیا کہنے ہیں، غلط نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے کہا جس نے کوئی عیب بیان کیا یا تانا دیا صحابہ کو، اس تانا دینے والے کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے،
فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور قیامت تک آنے والے آخری انسانوں تک سب کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ پھر میں اذا ظہرت البدع، میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ اذا ظہرت البدع او الفتن، اگر میں جب بدعتیں عام ہو جائیں گی، فتنے سر اٹھانے لگیں گے اور بدعتیں عام ہو جائیں گی۔ بدعتیں مفتی صاحب اگر کر دے تو کر دیں، اور میرا ٹائم دے مک گیا ہے، آج کل بھی ایک بدعت چل رہی ہے۔ اذا ظہرت البدع او الفتن وصبت اصحابی فلیظہر العالم علما، اگر دیکھو کوئی میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو فلیظہر العالم، جس کو میرے صحابہ کی عظمت کا پتہ ہے، خواہ وہ ڈاکٹر ہے، خواہ وہ انجینئر ہے، خواہ وہ کسان ہے، خواہ وہ کوئی ٹیچر ہے، خواہ کوئی استاد ہے، خواہ کوئی امام ہے، خواہ کوئی امیر ہے، خواہ کوئی غریب ہے، خواہ بستی والا ہے، شہر والا ہے، فرمایا فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمًا، جو میرے صحابہ کی شان کو بیان کرتا ہے، میرے صحابہ کے بارے میں جو برا بھلا کہے گا، عالم کو چاہیے، جاننے والے کو چاہیے اپنے علم کا اظہار کرے اور لوگوں کے سامنے صحابہ کی عظمت بتائے۔ فیس بک کے اوپر دیکھ کر آگے نہ چل پڑے، کسی کی گالی سن کر گھر میں نہ آ جائے، اور گھر میں تیری بیوی محفوظ ہے، تیری ماں محفوظ ہے، تیری بہن محفوظ ہے، تیرا باپ محفوظ ہے، تیرا خاندان محفوظ ہے، کوئی ان کو گالی دے کر جائے تو جائے کہاں؟ کیا ابو بکر صدیق اتنا ہی عام آ گیا جو مرضی منہ اٹھائے کالے منہ والا اور بکواس کر دے اور میری سنیت کے اوپر اور میرے ایمان کے اوپر حرف نہ آئے؟ تو پھر یاد رکھو، ایسا بندہ جو صحابہ کی عظمت کے بارے میں برا بھلا کہے اور سننے والا چپ کر جائے، میرے آقا نے فرمایا فعلیہ، چپ کرنے والے پر، صحابہ کی عظمت کا ڈنکا نہ بجانے والے پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، ساری دنیا کے انسانوں کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ اتنا ہی عجیب ہو گیا؟ جنہوں نے میرے اور آپ کے لیے جانیں نثار کر دی، جنہوں نے میرے اور آپ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، جن کو دہکتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹا دیا گیا، کہنا آسان ہے، بولنا آسان ہے، سننا آسان ہے، سنانا آسان ہے، خدا کی قسم کرنا بڑا مشکل ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ حضرت سمیہ کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، اونٹ کو لیا گیا، ایک رسی اس اونٹ کے ساتھ، ایک رسی دوسرے اونٹ کے ساتھ، دونوں اونٹوں کو مخالف چلا دیا گیا۔ میرے پیغمبر کی صحابیہ حضرت سمیہ کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، ہر ایک کس کے لیے ہوئے تھے؟ حضرت امیر حمزہ کے 12 ٹکڑے کر دیے گئے، ہر ایک کس کے لیے ہوئے تھے؟ حضرت زید کا ایک ایک پورا کاٹ کے شہید کر دیا گیا، ہر ایک کس کے لیے ہوا تھا؟ حضرت بلال حبشی کو دہتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹا دیا گیا، ہر ایک کس کے لیے لٹا دیا گیا؟ حضرت خبیب کو پھانسی کے اوپر چڑھا دیا گیا، ہر ایک کس کے لیے چڑھا دیا گیا؟ کہ وہ مجھے اور آپ کو پیغام پہنچانا چاہتے تھے، جو مجھے ایمان دے کے گئے میں اس کی عزت کی حفاظت نہ کر سکوں تو پھر مجھے زندہ رہنے کا وہ کوئی حق نہیں ہے۔ میرے ایمان کا کیا فائدہ؟ میرے اسلام کا کیا فائدہ؟ میری سنیت کا کیا فائدہ؟ یہ مجھے قرآن اور حدیث نے بتایا ہے۔ جب صحابہ کے اوپر لعن طعن کیا مکہ والوں نے تو اللہ نے کہا میرے پیغمبر آپ چپ کر جائیں، آپ نہ جواب دیں۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، میں اللہ عرش کے اوپر بیٹھ کر جو صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے میں اللہ جواب دیتا ہوں، وہ خود بے وقوف ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے۔ کریں گے صحابہ کا دفاع، زندگی کا مشن بنائیں گے، نوجوانان توحید و سنت اور ارشاد توحید و سنت، الحمدللہ جہاں توحید کے لیے کریا کریا کوچا کوچا جا رہی ہے، رسالت کے لیے سنت کے لیے اپنی جوانیاں لوٹا رہی ہے، وہاں ختم نبوت بھی اس کا مشن ہے، دفاع صحابہ بھی اس کا مشن ہے، دعوت اور تبلیغ بھی اس کا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔